جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں ٹاپک آپ کو مکمل کروایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی۔ آج کے لیکچر میں ہم اگلا ٹاپک پڑھ رہے ہیں، کیا بیٹے ہے بولیے ذرا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق عبادت، کہ آقا علیہ السلام عبادت کتنی شوق کے ساتھ کرتے تھے، اور صاف ظاہر ہے کہ جتنا تعلق آپ کا اللہ کے ساتھ تھا اتنا بیٹے کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اللہ کے محبوب آپ تھے اور آپ کا محبوب کون تھا؟ اللہ۔ تو دونوں ایک دوسرے کے، تو محبوب سے ملنا، محبوب سے ملاقات کرنا، محبوب سے بات کرنا، یہ سب سے اچھا لگتا ہے ہر ایک کو۔ تو آقا علیہ السلام کے محبوب کون تھے بیٹا؟ اللہ۔ اس لیے عبادت کثرت کے ساتھ کرتے، اور اپنی عبادت کے ذریعے کس سے باتیں کرتے تھے؟ اللہ سے۔ آؤ بیٹے ہم پڑھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو کتنا شوق تھا عبادت کا۔ جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہاں پر بیٹے پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے تعارف، انٹروڈکشن۔ جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہاں پر لکھیں گے پہلی لائن پہ تعارف۔ جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبادت کرنے کا بہت شوق تھا، اور ابھی آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، مگر اس سے بھی پہلے انڈر لائن کریں آقا علیہ السلام عبادت کے لیے کہاں تشریف لے جاتے؟ غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ یہاں لکھو بیٹا وحی کا نزول۔ اب آقا علیہ السلام پر جب غار حرا میں تشریف لے جاتے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی عبادت پہلے ہی پسند تھی، اور آپ اللہ کے منتخب نبی اور رسول تھے، تو آقا علیہ السلام پر بیٹے وحی نازل ہوئی، اور اسی غار میں کون آئے وحی لے کر بیٹا؟ شاباش، اور پہلی وحی نازل ہو گئی، اور آپ کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ بیٹے کس میں گزرتا تھا؟ عبادت۔ یہاں لکھو بیٹے نماز کا اہتمام۔ جہاں جہاں تک میں ریڈ کر رہا ہوں وہیں ساتھ ساتھ ہیڈنگ لکھتے جاؤ، نماز کا اہتمام۔ پھر آقا علیہ السلام بیٹے نماز کا اہتمام فرماتے، اور کتنا فرماتے؟ ہر وقت ذکر میں مشغول رہتے اور نمازوں کا خاص اہتمام فرماتے۔ بیٹے یہاں آپ نے ایک اضافی ہیڈنگ لکھنی ہے، یہ جہاں لکھا ہوا ہے نا نمازوں کا خاص اہتمام فرماتے، یہاں آپ نے ایک اضافی ہیڈنگ لکھنی ہے، وہ لکھو بیٹا نماز سے محبت۔ یہ اضافی ہیڈنگ ہے، نماز سے محبت، نماز سے محبت۔ آپ نے لکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ پہلے لکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ نہیں بس اس میں یہ دو لائنیں، نماز مومن کی معراج ہے، اور فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ بیٹا 3 لائنیں آپ اس میں اضافی ہیڈنگ کے طور پر لکھ دیں گے۔ لکھ نہیں رہے آپ؟ ہر بچے نے لکھنا ہے اس کو۔ یہ یہاں پر اضافی ہیڈنگ ہے، اس ٹاپک میں درمیان میں اضافی ہیڈنگز آتی رہیں گی، صرف اینڈ پر نہیں آئیں گی، لہذا سمجھ لیں کہ کہاں کہاں اضافی ہیڈنگ لکھنی ہے۔ شاباش بیٹے شاباش، لکھ لو۔ اس کے بعد اگلی لائن پر لکھو قرآن مجید کی تلاوت۔ جب آپ یہ لکھ لو گے اور تیزی سے لکھیں
اب آ جائیں بک پر واپس. قرآن مجید کی تلاوت. آقا علیہ السلام بیٹے قرآن مجید کی بھی کثرت سے تلاوت کرتے، اور قرآن مجید کی تلاوت سے آپ کو خاص شغف تھا. قرآن مجید کی تلاوت سے شغف تھا، شوق تھا. اچھا، یہاں آپ نے پھر اضافی لائنز لکھنی ہیں، ہیڈنگ نہیں. شغف تھا، آگے آپ لائن لکھیں گے. آپ تلاوت کلام مجید، آپ لکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت سنتے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے، اور آپ نے ارشاد فرمایا قرآن کا ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں. قرآن کا ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں. قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں. بیٹے میں بول رہا ہوں سنیں، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں. شاباش شاباش. کوئی چیز کوئی بچہ چھوڑے نہ، ورنہ پھر میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، یہ ذہن میں رکھ لیں. یہ آج میں نے ایک ٹرائل دیا ہے، ٹرائل، اس لیے اسلامیات اس میں 50 آؤٹ آف 50 چاہیے. اس کے لیے آپ کو، اور اب تو 100 ہو گئے نا، سوری 100، وہ دوسری کلاسوں والا زبان پہ چڑھا ہو، تو 100 ہو گئے، 100 مارکس، 100 آؤٹ آف 100. اس کے لیے پڑھے بغیر، توجہ دیے بغیر نمبر نہیں آ سکتے. انشاءاللہ میں نے اس کلاس سے لینے ہیں، جو مجھ سے پڑھ رہے ہیں ان سے میں نے لینے ہیں انشاءاللہ. اب آ جاؤ بیٹے آگے، اگلے سینٹنس پر لکھیں نفلی عبادت. اگلی ہیڈنگ نہیں بیٹے، بک پر آ جائے نا واپس، جہاں لکھا ہوا نا جی آپ فرض روزوں کے ساتھ، یہاں لکھیں گے نفلی عبادت. نفلی عبادت بک پر لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے بیٹے؟ آپ فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھتے تھے. اچھا، اب یہاں لائن لکھو اس کے ساتھ، آگے اس کے ساتھ پھر اضافی لائن، وہ لکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن اور ایام 20، یعنی چاند کی 12، 13 اور 14 تاریخ، ایام 20، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن اور ایام 20 کے روزے رکھنے کے علاوہ دیگر ایام میں بھی روزے رکھا کرتے تھے. یہ چاند کی، یعنی ان دنوں میں چاند فل وائٹ ہوتا ہے، تو ان دنوں میں آقا علیہ السلام کا روزہ رکھنا سنت ہے. ٹھیک ہے، نفلی روزہ عبادت کے طور پر. جی بیٹا لکھ لیا یہ والا. اب ہم آگے آ جائیں بک پر، اور جہاں لکھا ہوا ہے نا بیٹے ذوق عبادت، یہ ہیڈنگ تو بنی ہوئی ہے ذوق عبادت. اس میں پہلی لائن پر
اس میں پہلی لائن پر آپ لکھیں گے عبادت کی لگن، عبادت کی لگن۔ اس مین ہیڈنگ میں عبادت کی لگن۔ بیٹے آقا علیہ السلام کو اتنی عبادت کی لگن تھی اور اتنا شوق تھا کہ آپ پوری پوری رات عبادت کرتے اور اتنی دیر کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک کھڑے ہو کر سوج جاتے، ان میں ورم آ جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، آپ کے لیے تو جنت بنی ہے، آپ کے لیے تو کائنات بنی ہے، آپ سے تو اللہ راضی ہے، آپ کو عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، آپ پھر بھی اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو فرمایا میں اس لیے عبادت کرتا ہوں تاکہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ میں کہ اللہ نے مجھے وجہ تخلیق کائنات بنایا، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، اللہ نے میرے لیے جنت بنائی، اللہ نے مجھے سارا کچھ دیا، تو میں صرف اللہ کو تھینکس بولنے کے لیے اتنی عبادت کرتا ہوں۔ اور کتنی عبادت کرتے بیٹا تھینکس بولنے کے لیے؟ کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ سوج جاتے۔ یہ بیٹے دیکھو، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ پورا پیراگراف آگے۔ اس کے بعد بیٹے اگلی لائن پر لکھیں نماز سے محبت، اگلے پیراگراف پر نماز سے محبت۔ پھر بیٹے آقا علیہ السلام کو نماز کے ساتھ بڑی محبت، اس قدر محبت تھی کہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، اور آپ کو کسی اور کام سے خوشی حاصل نہ ہوتی تھی جتنی خوشی آقا علیہ السلام کو کس سے حاصل ہوتی؟ شاباش۔ اگلے پیراگراف پر لکھیں رات کی عبادت، رات کی عبادت۔ اب آقا علیہ السلام رات کے وقت کتنی عبادت کرتے؟ بیٹے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کیا بیان کرتی ہیں بیٹے میرے ساتھ پڑھو، کیا بیان کرتی ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں سو جاتے تھے، پھر اٹھ کر قیام کرتے اور سحری کرتے، اور سحری کے قریب وتر پڑھتے، پھر اپنے بستر پر تشریف لاتے، پھر جب اذان فجر سنتے تو تیزی سے، یعنی آقا علیہ السلام عشاء کی نماز کے فوری بعد سو جاتے، آرام کرتے کچھ دیر، پھر بس اٹھ کے عبادت کرتے، پھر سحری کرتے، پھر تھوڑی دیر لیٹتے، سوتے نہیں تھے تاکہ اذان کا انتظار کرتے، جیسے اذان ہوتی اٹھ کے مسجد چلے جاتے۔ یہ آقا علیہ السلام کی رات کا معمول تھا۔ اور ہم ماشاءاللہ چھٹی آ جائے، اگر سنڈے ویکنڈ آ جائے تو ہم فجر کی اذان تک جاگتے ہیں اور پھر بھی نماز نہیں پڑھتے اور سو جاتے، اور ہمیں خبر ہی نہیں رہتی نمازیں گزر رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، بس ہم اپنی زندگی میں مست ہیں۔ یہ اگلے پیراگراف میں لکھے رمضان میں عبادت۔ بیٹے جب رمضان آ جاتا تو رمضان میں آپ عبادت کیسے کرتے؟ رمضان میں عبادت، بیٹے رمضان میں آپ ڈبل عبادت کرتے۔ اور کیا کرتے بیٹا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، کیا فرماتی ہیں بولو؟ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا تو حضور اکرم عبادت کے لیے خود بھی کمر بستہ ہو جاتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اور یہاں دیکھیں آگے لکھیں اعتکاف کرنا۔ اعتکاف کیا بیٹے؟ یہ اضافی ہیڈنگ بیٹے، اب اضافی شروع ہو گئی ہیں، آگے تو راہ اعتدال ہے نا، وہ الگ لانگ ہے، وہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اسی ایک ہی ٹاپک کو مکمل کریں گے۔ اب یہاں تک آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے، آگے اضافی اعتکاف کرنا۔ آپ لکھیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ لکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے اور ارشاد فرمایا
جو مسلمان رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرے گا اللہ اسے مقبول حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ شاباش بیٹے شاباش، اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آگے لکھو بیٹا، پھر اضافی ایڈنگ استغفار کرنا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں ہر صورت قبول ہی قبول ہو اسے مقبول حج کہتے ہیں۔ جی استغفار کرنا، کیا بیٹے میں لکھوا رہا ہوں نا، یہ لکھنا ہے۔ شاباش، استغفار کرنا۔ پھر لکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے اور احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ایک 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ آخری سیکنڈ لاسٹ لکھیں گے ذکر الہی۔ ذکر الہی، اس میں آپ لکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہر لمحہ ذکر الہی سے تر رہتی اور فرمایا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، اور فرمایا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے۔ اس کے بعد آخری ہیڈنگ بیٹا لکھیں گے صدقہ و خیرات۔ آپ بیٹے صدقہ اور خیرات بھی کرتے تو آپ لکھیں گے سے تر رہتی، یعنی آپ ہر لمحہ ذکر الہی کرتے رہتے۔ گرلز بیٹے لکھ رہے ہیں سارے، ایک ایک لائن ایک ایک چیز، یہ پورا لانگ ہے، آپ کو آپ کے ہاتھوں سے نوٹس بنوا رہا ہوں، آپ ان کو نوٹ کریں، لکھیں اور اس کو یاد کریں۔ آخری بات ہے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے، یہاں تک کہ تیز ہوا بھی آپ کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ شاباش شاباش۔ آخر میں وہ خلاصہ کلام آ جائے گا جس میں آپ لکھیں گے کہ آقا علیہ السلام کو
عبادت کا بہت ذوق تھا، لہذا ہمیں بھی کثرت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ شاباش شاباش، میں ادھر ہی کھڑا ہوں، مکمل کریں۔ آپ کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے، یہاں تک کہ تیز ہوا بھی آپ کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ جی بیٹا، خلاصہ کلام میں نے بولا ابھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی کثرت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ یہ بیٹا بتاؤ، کمپلیٹ لانگ سمجھ میں آ گیا؟ آپ کو سمجھ آیا؟ اچھی طرح سمجھ آیا یا سمجھاؤں دوبارہ؟ ہاں، ضرورت تو نہیں ہے کسی اور ڈوز کی؟ ہاں، اس کو بیٹا اچھے طریقے سے یاد کر لینا۔